عمر بن عبدالعزیز کا ایک کوٹ سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا، بہت نیک آدمی، ففتھ رائٹیس کیلف انہیں کہا جاتا ہے، دا موسٹ بلوڈ میٹرز ٹو اللہ آر تھری، اللہ کے نزدیک تین اعمال بہت ہی زبردست ہیں، بلوڈ ہیں۔ نمبر 1 فارگیونیس ان اے پوزیشن آف پاور، اگلے کو معاف کرنا جب کہ آپ پاورفل ہیں، یہ ہے اصل میں فارگیونیس، کہ جب آپ اچھا خاصا پنش کر سکتے ہیں اگلے کو۔ ماڈریشن ان اے پوزیشن آف ایفلوئنس، جب آپ کے پاس ایفلوئنس کی پوزیشن ہے تو یعنی بہت خرچ کر سکتے ہیں اور بڑا کچھ، یو آر ماڈریٹ۔ اینڈ جینٹلنیس ان ورشپ، اور ورشپ میں جینٹلنیس یعنی ایکسٹریمز کو فالو نہ کرنا۔ نو ون از کائنڈ ٹو اندر ان دس ورلڈ بٹ دیٹ اللہ ول بی کائنڈ ود ہم آن دا ڈے آف ججمنٹ، جو کوئی دوسروں کے ساتھ کائنڈ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ قیامت والے دن جو ہے وہ کائنڈ ہوگا۔ اور پھر الحسن البصری کا قول ہے، صحیح روایت سے جو ہے یہ ثابت ہے، او فالوورز آف سنہ، سنت کو فالو کرنے والوں، بی جینٹل ود ادرس اینڈ مے اللہ ہیو مرسی آن یو فار یو آر شیورلی ان دا مائنورٹی آف پیپل۔ آج جو لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ہم سنت والے ہیں، ہمارا منہج ٹھیک ہے، ان لوگوں کا کیا ہے رویہ؟ ان لوگوں کی سختیاں مشہور ہیں، اللہ معاف کرے، کسی ایک کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، سب کو جو کہتے ہیں جی ہم بالکل منہج پہ ٹھیک ہیں، آپ کا رویہ کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ امام حسن البصری کہہ رہے ہیں کہ وہ فالوورز آف سنہ، بی جینٹل ود ادر، تمہیں تو جینٹل ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ تم مائنورٹی میں ہو۔ اسلام جینٹلنس سے پہلا ہے، اسلام رویے سے پہلا ہے، اپنی حقانیت تو ہے ہی اسلام کی ایک، لیکن اسلام رویوں سے پہلا ہے۔ صحابہ نے رویوں سے دوسروں کو جو ہے وہ مسلمان کیا، رسول اللہ نے خوش اخلاقی سے مسلمان کیا لوگوں کو۔ حقانیت اپنی جگہ، وہ پروفس اپنی جگہ ہے، اس کا بالکل کوئی انکار نہیں ہے۔ اور بس لاسٹ جو ہے وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دوں، آخری جو ہے وہ سلائیڈ ہے۔ عائشہ، یہ حدیث ہے عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی، نو کیریکٹرسٹک واز مور ہیٹفل ٹو رسول اللہ دین لائنگ، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے بدترین عمل جھوٹ بولنا تھا۔ If a man told a lie in the presence of Rasulullah, he would continue to feel some unrest in his heart until he knew that the man had repented. جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی جھوٹ بولتا تھا انہیں بہت انیزینس، انریسٹ ہوتا تھا، یہاں تک کہ وہ بندہ ریپینٹ کر لیتا تھا، پھر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے تھے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، It was said to the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم, Can a believer be a coward? کیا مومن ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ نے کہا yes. It was said to him, Can a believer be a miser? کیا believer miser ہو سکتا ہے؟ Yes. It was said to him, Can a believer be a liar? And he said no. Believer cannot be a liar. جھوٹ نہیں بول سکتا believer. اب وہ آپ کے سامنے ہمارا معاشرہ اور بزنس اور سب چیزیں جھوٹ پر کھڑی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ صحیح عاشق رسول بنائے، عمل کی توفیق دے۔ اسپیشلی ینگسٹرز کے لیے رسول اللہ کو ایک آئیڈیل ان دا ٹرو سینس بنانا بہت ضروری ہے، کیونکہ ینگ ایج میں ایموشنز ظاہر ہے ذرا ایسے ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کو سب سے زیادہ چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو کاپی کریں، اور سوشل میڈیا پہ جیسے کومنٹس آج کل دیکھنے کو ملتے ہیں ہر پوسٹ پہ، ہر جگہ، وہ پڑھ کے دکھ ہوتا ہے کہ شاید لوگ سوشل میڈیا کو ایک فرسٹریشن نکالنے کا وہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہاں پہ ہم کچھ بھی بول سکتے ہیں، آ کے ہر چیز کا جواب دینا ہوگا، زبان کا، آنکھ کا، کان کا۔ تو دعا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں بعمل بنائے اور صحیح معنوں میں عاشق رسول بنائے۔ جیوز اکثر اسی بات سے اسلام قبول کرتے تھے، وہ چیک کرتے تھے رسول اللہ کو، ٹیسٹ کرتے تھے باقاعدہ، آ کر ایک بہت بڑی سخت بات بولتے تھے اور اس کے بعد دیکھتے تھے اب یہ رپلائی کیا کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رپلائی سن کے وہ اسی وقت کلمہ پڑھ لیتے تھے کہ یس یہ نبی ہے، کیونکہ یہ کام نبی ہی کر سکتا ہے۔ لیکن ہمیں بھی اس چیز کو چیز کرنا ہے، اتقان کے لیول کو۔ He never took revenge for any bad anyone did to him unless the person did something. Yes, جہاں دین کی بات آئی وہاں غیرت دکھانی پڑتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی آج ہمارے معاشرے میں لوگ اپنے پرسنل ایگو اور پرسنل ریونج اور پرسنل انسیکیورٹیز اور رویوں کی جو دلیل ہے وہ دے دیتے ہیں کہ جی دین کے لیے غیرت ہے۔ یہ دین کے لیے غیرت نہیں، آپ کی پرسنل ایگو ہے یا آپ کا پرسنل ریونج ہے، جو آپ دوسروں کو ہٹ کر رہے ہو بیٹھ کے اور جو دوسروں کے خلاف آپ ویڈیوز نکال رہے ہو۔ اگین کسی ایک طرف کی طرف اشارہ نہیں ہے، یہی چل رہا ہے،
امت میں آج کل یہی چل رہا ہے. اینی وے کبھی کبھی رد کرنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے, وہ ایک الگ بات ہے. ظاہر ہے اس کے ایک الگ مینرز ہیں, کسی کو رد کیسے کرنا ہے. کوئی ظاہر ہے فتنہ پھیلا رہا ہے تو اس کو رد کرنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے, لیکن ظاہر ہے اس کے ایک الگ مینرز ہیں. پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جینٹلنس ود ہز سرونٹس. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, I served the messenger of Allah for 10 years. By Allah, he never once said uff to me. He never once said uff to me. کہ او ہو یہ کیا کر رہے ہو, تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے, یا اف. اب یہ بھی بہت مشکل ہے, لیکن انس بن مالک کہتے ہیں کہ میرے نبی نے آج تک مجھے اف نہیں کہا. انس بن مالک سے ایک اور روایت مروی ہے, صحیح حدیث. انس بن مالک کہتے ہیں ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا یہ کرو, اور انس بن مالک نے کہا میں نے نہیں کرنا, اور انس بن مالک باہر چلے گئے اور جا کے بچوں سے کھیلنے لگ گئے. اب کوئی اور ہوتا وہ یہاں کیا کرتا اپنے غلام کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, پیچھے سے حق کیا اور کہا کہ بیٹے یہ کیا کر رہے ہو, میں نے تمہیں ایک کام کہا تھا. تو انس بن مالک کہتے ٹھیک ہے میں کرتا ہوں. دیکھیں طریقہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. غلام کو حق کیا پیچھے سے آ کے کہ بیٹے کھیل رہے ہو, میں نے تمہیں ایک کام کہا تھا. تو انہوں نے کہا جی جی میں کرتا ہوں. Moreover, he never said to me concerning something, why did you not do it this way, or why did you do it this way. کبھی بھی سختی سے بات نہیں کی. اب کچھ لوگ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ نہیں آج کل غلاموں سے ایسے بات نہ کرو تو کام نہیں کرتے. I disagree with it. میرے انڈر بہت سا عملہ ہے اسکول میں جس سے میں کام لیتا ہوں. میں نے کئی پوزیشنز ایسی نبھائیں جس میں میرے انڈر بہت سے لوگ رہے. میرے گھر میں میڈس موجود ہیں. I totally disagree with it. میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ نرمی سے اور جینٹلنس سے بات کریں گے تو وہ بگڑیں گے, لیکن اس کا ایک طریقہ ہے. یہ طریقہ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ کیسے کام کرانا اور کیسے بات کرنی. ضروری نہیں شاؤٹنگ کرنے لگ جائیں اور بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگ جائیں. پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جینٹلنس ود دی سنرز اینڈ ڈس اوبیڈینٹ ونس. یہ تو میں آہستہ آہستہ اب آپ کو ان کی جینٹلنس دکھاتا ہوں. A young man once came to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and said, O Messenger of Allah, give me permission to do zina. ایک نوجوان آئے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں زنا کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اسے چپ کرانے کے لیے دوڑتے ہیں اور مارنے کے لیے دوڑتے ہیں کہ یہ کون آ گیا بدتمیز لڑکا. بی کوائٹ. سارے کہتے ہیں خاموش ہو جا بے وقوف انسان, نبی کے سامنے ایسی بات کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھ جا بیٹے, تشریف رکھ. او مائی سن سٹ ڈاؤن, بیٹھو. اجلس. اجلس از اے ویری ویری ریسپیکٹیبل ورڈ ان عربک. آپ کسی بڑے کو کہتے ہیں اجلس, بیٹھیے, تشریف رکھیے. اسے بٹھایا, پیار کیا, کہا بیٹے کیا تو چاہے گا تیری ماں کے ساتھ ایسا ہو, تیری بہن کے ساتھ, تیری خالہ کے ساتھ ایسا ہو. اس نے کہا نہیں. ایوری ٹائم ہی سیڈ نو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر کیوں, تمہیں بھی نہیں کرنا چاہیے, میک سینس. اس نے کہا یس, مسئلہ حل ہو گیا اور بات ختم ہو گئی. دیٹس اٹ. سو ڈس اوبیڈینٹ اور سنرس کو کبھی جج نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہمارا جو ججمنٹل رویہ ہے وہ آپ کے سامنے. ہمیں یہ سکھا دیا گیا, ہمارے اندر نا ایک ریڈار سیٹ کر دیا گیا ہے کہ یہ بندہ اگر ایسا ہے تو یہ فلانے فرقے کا ہے, یہ بندہ اگر ایسا ہے تو یہ فلانے بیک گراؤنڈ کا ہے, اس بندے کی اگر یہ ڈریسنگ ہے تو یہ فلانے اسکول آف تھاٹ سے ہے, یا یہ لبرل ہے